جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو میں خاص طور سے 3 چیزوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ علماء اکرام سے گزارش ہے اس کا جواب دیں تاکہ امت غلط راستے پہ چلنے سے بچے۔ نمبر 1 فتویٰ، نمبر 2 علماء مدارس کا استخفاف، نمبر 3 انبیاء کی شان میں توہین۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے کسی فتوے کا انکار کرنا کفر ہے۔ ظاہر ہے جب کفر ہو جائے گا، آدمی ایمان سے باہر ہو جائے گا، تو اس کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں ضروری ہوگا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بارے میں کیا سارائیاں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس فتوے کو بے دلیل انکار کرتے ہیں کہ ہم اس فتوے کو نہیں مانیں گے، تو ان پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ بعض لوگ دیوبند کے فتوے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے استفتاء پوچھا جائے گا ویسے ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ بات بالکل صحیح ہے، لیکن دیوبند سے کس نے فتویٰ پوچھا، ذرا صحیح بتائیے۔ اس فتوے کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے اپنے پہلے پیج پہ لکھ دیا ہے کہ پڑوس کے علماء اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں دارالفتاؤں میں یہ فتویٰ پوچھا گیا ہے۔ احمد شفیع صاحب بنگلہ دیش کے، جو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے خط لکھا کہ سعد کاندھلوی کے بیان میں میں خوش ٹونگی کے اجتماع میں گیا، ان کی باتیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں، ہم ان کو خط لکھ رہے ہیں، وہ خط کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لہذا آپ ہندوستان میں ہو، ان کی باتوں کو تحقیق کر کے ایک موقف یا فتویٰ نکالو، ورنہ امت بڑی گمراہی کے راستے پہ چلی جائے گی۔ دیوبند سے اس طریقے کے خطوط مختلف ممالک سے آئے، تو دیوبند نے از خود اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ تو دیوبند نے خود تحقیق کرنے کے بعد یہ فتویٰ نکالا ہے یا موقف نکالا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے دوا میں فتویٰ نکالا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ رشوت لے کے فتویٰ نکالا ہے۔ یہ مولانا سعد کاندھلوی کے لوگ کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دارالعلوم نے دوا میں فتویٰ نکالا ہے، تو آپ کے نظر میں جو ادارہ یہ ہو کہ دوا میں نہیں اور لالچ میں نہیں آئے گا، تو دارالعلوم نے جن باتوں کو اٹھایا ہے ان باتوں کو اس ادارے سے پوچھ کے ایک نیا فتویٰ نکال دیجئے۔ آج 5-6 سال 2016 میں فتویٰ نکلا ہے، آج تک یہ کہیں سے فتویٰ نہیں لا سکے، اور بے دلیل کو یہ لوگ اس فتوے کو انکار کرتے ہیں۔ اس فتوے میں دارالعلوم نے لکھا ہے کہ یہ تو میں چند باتیں لکھ رہا ہوں، باقی تو بہت ساری باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ نمبر 2 جو لکھا تھا، جو مولانا پڑھا کو قرآن پر اجرت لیتا ہے اس سے پہلے زناکار مر جنت میں جائے گا۔ تیسری جو وہاں اہم چیز لکھی، سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں جو لوگ موبائل کو، فوٹو والے موبائل کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دوسرے کی تو ہو جائے گی، لیکن امیر صاحب کا یہ حکم ہے نہیں ہوگی، تو کیا سعد کاندھلوی کے لوگ
جو لوگ اینڈرائڈ موبائل جیب میں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہا کہ جو علماء اس کی جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں، یعنی جہنمی علماء ہے۔ دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں سب کے پاس عمومی طور سے یہ اینڈرائڈ موبائل، فوٹو والا موبائل پایا جاتا ہے، اور دنیا کے سارے مفتیوں نے، سارے افتاؤں نے کہا کہ جیب میں رکھ کے موبائل کو نماز ہو جاتی ہے۔ تو جو اس پر سارے دنیا کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نماز ہو جائے گی جیب میں رکھ کے، تو کیا سارے کے سارے مفتی لوگ جہنمی ہیں؟ تیسری بات انہوں نے کہی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا واجب ہے۔ جو لوگ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں وہ ترک واجب کا گناہ لیتے ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر 98% یا 99% بے سمجھ کے پڑھتے ہیں، عربی نہیں سمجھتے، تو کیا وہ لوگ تلاوت کر کے گناہ لیتے ہیں؟ اس پر دارالعلوم دیوبند نے کہا اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ سعد کاندھلوی اہل سنت والجماعت اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں تو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دیوبند کے فتوے کو انکار کر رہا بے دلیل، ان پر کفر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ان پر کفر اگر لازم ہے تو ان لوگوں کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علماء کرام امت کو بتائے تاکہ امت کو فتویٰ بے دلیل کو انکار نہ کریں۔ دوسری چیز میں نے فرمایا کہ علماء کی توہین۔ سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں، اب پہلے میں بتا دوں آپ کے مسائل اس کا حل، حصہ 10 صفحہ نمبر 25 پر مولانا یوسف کاندھلوی صاحب لکھتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں جماعت پہ نکلنے پر یہ پیدا ہو کہ دینی مدارس، خانقاہیں یا دین کے جتنے شعبے ہیں وہ سب لغو اور بیکار ہیں، تو اگر یہ چیز نکلنے پہ پیدا ہوتی ہے تو ایسی جماعت پہ نکلنا حرام اور گناہ ہے۔ دیوبند کے فتوے کے پہلے پیج پر دیوبند لکھتا ہے کہ سعد کاندھلوی تبلیغ کی اہمیت اس انداز سے بیان کرتے ہیں جیسے دینی شعبوں کا استخفاف ہونا لازمی ہے۔ پھر کہتے ہیں سعد کاندھلوی صاحب، مساجد اور مدارس اور بیواؤں پر خرچ کرنا یہ دین کی نصرت نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے دینی کاموں کا استخفاف ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو سعد کاندھلوی کی جماعت میں نکلنا گناہ اور حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علماء کی شان میں جو علماء سال نہ لگائے ہوں وہ حیات الصحابہ کی تعلیم نہیں کر سکتے، مفتی ابوالقاسم صاحب نہیں کر سکتے، وہ طالب علم جو سال بھر لگایا ہے، جس کو قرآن کی صحیح عبارت پڑھنے کا بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ حیات الصحابہ کی تعلیم کرے گا۔ یعنی 15 سال جو مدارس میں لگایا ہے وہ بیکار ہے، 1 سال اگر تبلیغ میں لگا دیا تو وہ پاس ہو گیا۔ تو یہ علماء کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہ ہو؟ اورنگ آباد کے اجتماع میں کہا انہوں نے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، تو اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو ان کو امیر بنانا، یہ شہید ہو جائیں گے تو ان کو امیر بنانا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا مجھ کو شہید ہونا تو لازمی ہے، لاؤ جمعہ کی نماز آخری حضور کے پیچھے پڑھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی۔ آپ نے پوچھا عبداللہ ابن رواحہ گئے نہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونا تو اب لازمی ہے، میں نے سوچا کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے ہو گئے۔ تو سعد کاندھلوی صاحب نے کہا اس بات کو اگر علماء سے پوچھیں گے تو علماء کہیں گے یہ جہاد کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے، لہذا ان علماء سے مسئلہ ہی نہ پوچھو جو وقت لگائے ہوئے نہیں ہے۔ عملی طور سے آپ دیکھیں گے یہ تبلیغی جماعت کے لوگ علماء جاہل امیر سے پوچھیں گے اور مولانا یا مفتی سے نہیں پوچھیں گے، تو علماء سے ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تیسرا جو میں نے کہا تھا کہ انبیاء کی شان میں بے ادبی،
سعد کاندھلوی صاحب نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمہ میں گوشت روٹی کو کھلایا، آپ معمول سے ہٹ گئے، اس لیے آپ کو اذیت اٹھانا پڑی۔ تو اس بات کو کہنا کہ حضور معمول سے ہٹ گئے، یہ توہین انبیاء ہے یا کہ نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں کہتے ہیں کہ جو نبی کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ میری طرف سے کہتے ہیں۔ تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ آپ گوشت روٹی کا کھلا کے ولیمہ میں معمول سے ہٹ گئے اس لیے اذیت اٹھانا پڑے۔ مولانا زکریا صاحب نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی کھلایا، چونکہ یہ شادی جاندار تھی، شاندار تھی، اس لیے ولیمہ بھی جاندار ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ نے پڑھایا۔ تو ٹھیک ہے، اگر معمول سے گوشت روٹی کھلانا معمول سے ہٹنا ہے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں حضور نے کیا کھلایا؟ اور آپ لوگ اپنی شادی میں گوشت روٹی ٹھاٹ سے کھلاتے ہو اور آپ پر عذاب نہیں آتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا ہے کہ نہیں آنا لگانا؟ یہ توہین انبیاء کے زمرہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابھی میری بات فیضان شاہگن سے ہوئی تو سعد کاندھلوی صاحب کا مقام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انبیاء سے بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو مفتی اعظم یا دارالعلوم سعد کاندھلوی کے متعلق فتویٰ دے گا، ہم اس کے فتوے کو نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کیا سعد کاندھلوی کا مقام نبی کے برابر ہو گیا ہے؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہاں، نبی سے خطا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، یعنی سعد کاندھلوی سے غلطی نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ سعد کاندھلوی اگر غلط کریں گے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کہیں مفتی اعظم یا دارالعلوم سعد کے خلاف اگر فتویٰ دیتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے پھر کہا کہ کیا سعد نبی ہو گئے ہیں جن سے غلطی نہ ہو؟ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی، یہ کبھی نہیں کہا کہ سعد سے غلطی ہوئی۔ اب سوال ہے کہ جس جماعت میں نکلنے سے یہ نظریات پیدا ہو تو اس جماعت میں جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور جو فتوے کا انکار کر رہا ہے اس کا نکاح اور ایمان کی تجدید کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اس وقت بہت سارے لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا علماء کرام سے گزارش ہے کہ وضاحت فرما دیجئے، جو بغیر دلیل فتوے کا انکار کرے گا وہ کفر ہوگا۔ اگر کفر ہو گیا تو آدمی کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے۔ لہذا آپ علماء کرام اس کو وضاحت فرما دیں تاکہ